کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ذہن میں زبردست خیال ہو لیکن جب بولنے کا وقت آئے تو آواز لرزنے لگے یا الفاظ گڈمڈ ہو جائیں؟ خود اعتمادی سے بات کرنا ایک ہنر ہے جو دراصل ہماری سوچ، ہمارے لہجے اور جسمانی زبان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ چاہے آپ کسی میٹنگ میں اپنی رائے دے رہے ہوں یا کسی مجمع سے خطاب کر رہے ہوں یا روزمرہ گفتگو میں مؤثر تاثر ڈالنا چاہتے ہوں، یہ مہارت آپ کی شخصیت کو مزید پرکشش اور مضبوط بنا سکتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کیسے اپنی گفتگو میں ہم خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں اور اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اسی طرح سے بے اعتمادی کا شکار ہے یا پھر آپ کے بچوں میں سے، آپ کی فیملی میں سے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہونے والی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سکپ بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے تھوڑی سی پہلے موسم کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے بعد ہم سموسے بنانے لگے تھے بچوں کی بہت پرزور فرمائش پر، تو اس لیے سوچا کہ یہ بھی ریکارڈ کروں آپ کے ساتھ۔ اور سموسے بنانے کی ایک بہت آسان سی ریسیپی جس طرح سے میں بناتی ہوں تو وہ آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پرفیکٹ قسم کے سموسے آپ کے بن سکتے ہیں۔ تو چلیں جی اپنی ویڈیو کی طرف موو کرتے ہیں کہ جو ہمارے پوائنٹس تھے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خود اعتمادی سے بات کرنے کے لیے اپنی بات پر یقین رکھیں۔ اگر آپ خود ہی اپنی بات پر شک کریں گے نا تو دوسروں پر آپ اس کا اثر ڈال ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگلا بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو خود اپنے دماغ میں کنفیوز ہے، اس کو تو خود اپنی بات پر یقین نہیں ہے، تو اس کی بات ہمارے لیے کوئی خاص اثر نہیں رکھتی۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کسی بھی آپ ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی تیاری کریں تاکہ آپ کو خود پر اعتماد حاصل ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ 100% پرفیکٹ ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت ہی میٹر کرتا ہے وہ ہے آپ کی باڈی لینگویج، کہ جب بھی آپ کسی سے کانفیڈنٹلی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا انداز بتانا چاہیے، آپ کے انداز سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ میں پر اعتماد ہیں۔ آپ کا انداز، آپ کا جو باڈی کا سٹائل ہے، جیسے کہ اگر آپ کسی سے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل سٹریٹ کھڑے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو جھک کے بات کرتے ہیں، مطلب یہ کہ جھکنے سے مراد یہ کہ ان کی باڈی جو ہے اس کا پوسچر جھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک کانفیڈنٹ لہجے میں نہیں آتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہوں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدھے طریقے سے بیٹھیں۔ جھک کے جو بہت زیادہ بیٹھتے ہیں وہ بھی ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی کی علامت نہیں ہوتی ہے، اور کندھے جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے نا تو اگلے بندے کو یہ محسوس ہوگا کہ بھئی یہ بندہ بہت ہی پر اعتماد ہے۔ جب آپ ادھر ادھر نظریں گھما کر بات کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بے اعتمادی کو ظاہر کرے گا۔ ہاتھوں کے اشارے آپ کے مناسب استعمال ہونے چاہیے تاکہ آپ کی بات میں اثر ہو، آپ کی بات جان والی ہو، نظر آئے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز اور آپ کا لہجہ یہ بھی آپ کے کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنے میں اور لو کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ واضح آواز اور واضح الفاظ اور متوازن آواز میں بات کرنی چاہیے، نہ کہ بہت آہستہ اور دھیمی آواز میں بات کریں۔ اگر آپ دھیمی آواز میں بات کریں گے یا پھر یہ کہ بہت آہستہ سے بات کریں گے یا پھر بہت آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوگی یا پھر بہت زیادہ تیز ہوگی تو یہ بھی آپ کے لو کانفیڈنس کی علامت ہوگی، کیونکہ اگلے بندے کو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ بندہ اپنی ذات میں خود پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے اس کی نہ آواز میں وزن ہے، آواز بھی اس کی بہت آہستہ ہے اور اس کا انداز بھی بہت آہستہ ہے۔ اپنی آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی ہمارے کانفیڈنس کی ایک خاص علامت ہوتی ہے۔ آواز کو اور الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں، اور آپ کی رفتار بولنے کی جو بہت زیادہ اگر سپیڈ سے بولیں گے آپ تو یہ بھی لو کانفیڈنس کی علامت ہوتی ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ جو کہ بہت ہی ضروری ہیں، اور اگر آپ کی فیملی میں سے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لو کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، ان میں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کسی کے سامنے بات کرنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے بات کر ہی نہیں سکتے، دراصل وہ لو کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ کچھ پریکٹسز کروا سکتے ہیں کہ جس سے ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوگا۔ کچھ آگے بھی میں آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت یوزفل ہوں گے، تو اس لیے بھی آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔
نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ صرف بولنے پر زور نہ دیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگلے بندے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، بس صرف بولتے ہی جاتے ہیں اور اگلے بندے کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو اس طرح سے بھی یہ بھی آپ کے لو کانفیڈنس کی علامت ہے۔ صرف بولنے پر زور نہ دیں، سننے کی بھی عادت ڈالیں تاکہ آپ دوسرے شخص کی بات کو سمجھ سکیں اور پھر بہتر طریقے سے آپ اس کا جواب دے سکیں، اور مناسب وقفہ دے کر جواب دیں۔ جلد بازی کرنے میں بھی کوئی بہتری نہیں ہوتی، بلکہ جلد بازی کا جواب جو ہے اکثر بے وقوفانہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی بات آپ سے کی جا رہی ہو اسے آپ مناسب وقفے سے اور آرام سے ٹھہر کے آپ بات کریں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو گھبرانے کی بجائے آپ اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ کرتے ہوئے، اپنے کانفیڈنس لیول کو ہائی رکھتے ہوئے آپ مسکرا کر اپنی بات کو جاری رکھیں۔ اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ادھر کوئی بھی مکمل نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اٹس اوکے، آپ اسے کیری آن کریں اور خود کو مثبت الفاظ میں دیکھیں، اور جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں اپنے لیے وہ الفاظ اپنے لیے استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں میں سے شمار نہ ہوں کہ جو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، کیونکہ دیکھیں جب ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، تو دوسرے تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو خود ویلیو نہیں دیتا، اپنے آپ کو خود رسپیکٹ نہیں دیتا، تو ہم لوگ تو جو ہے وہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہے، تو وہ پھر آپ کو زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرے گا اور وہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو کافی لو کر دے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے کانفیڈنس لیول کو اگر بلڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود اہمیت دیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کیا کرنی ہے۔ پریکٹس آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنے کے لیے، ہائی کرنے کے لیے آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کرنی ہے۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے نا، تو آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرنے میں یہ پریکٹس کافی اہم کردار ادا کرے گی، آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بہت آسانی سے بات کر لیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو بالکل شرم محسوس نہیں ہوتی، آپ جھجکتے نہیں ہیں، یا پھر آپ کے گھر والے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ایزیلی بات کر لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے اس پریکٹس کو کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نئی سے نئے ٹاپکس اپنی گفتگو کے لیے تیار کریں، ان کے لیے تیار رہیں۔ جتنا زیادہ آپ بات کریں گے اتنا زیادہ آپ میں اعتماد پیدا ہوگا، اور یہ تمام پریکٹسز آپ اپنے بچوں کو ایزیلی کروا سکتے ہیں اپنی نگرانی میں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے کانفیڈنس لیول میں کافی آپ کو افاقہ نظر آئے گا، کافی بہتری نظر آئے گی۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ خود اعتمادی سے بات کرنے میں آپ بھی ماہر ہو جائیں گے، اور آپ کے بچے بھی، آپ کی فیملی میں اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو کہ کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہے تو آپ اسے بھی یہ پریکٹسز کروا سکتے ہیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا، میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے، اور اپنے آپ سجیشنز بھی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے سموسے بھی تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں۔ بس اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ٹپس دیتی چلوں کہ جب آپ نے سموسے تیار کر لینے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ان کو بہت ہی لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے فرائی کرنا ہے، کیونکہ اگر اسے آپ ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ اوپر سے بہت جلدی گولڈن تو ہو جائیں گے لیکن یہ اندر سے پکیں گے نہیں، مطلب یہ جو میدا ہے نا یہ پکے گا نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی گائیڈنس تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔